لیکن سب سے پہلے جو خبر ہم آپ سے شیئر کریں گے گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ تھی، وہ یہ تھی کہ چیف سلیکٹر انضمام الحق جو کہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ وجوہات کیا ہے، کیا کچھ ہوتا رہا، اس کی بہت سی میڈیا پر رپورٹس بھی سامنے یہ سب چیزیں ویسے آپس کی بات ہے، ورلڈ کپ کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلے سے ایک انریسٹ پیدا کرنا اور ایک کھلاڑیوں کو کنفیوز کرنا اور پھر اس طریقے سے ایک انسرٹینٹی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ورلڈ کپ سے اگر بعد میں یہ چیزیں ہو جاتی۔ اچھا، پھر جو چیئرمین پی سی بی ہیں ذکا اشرف، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو ان کو وضاحت کے لیے بلایا تھا اور ان سے بات کرنی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ مجھ سے ملیں، بجائے ملنے کے الٹا وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر کے چلے گئے ہیں۔ بٹ اس سے الٹیمیٹلی اس کا جو اثر ہے، یہ جو ایفیکٹ ہوگا وہ پاکستان کی کرکٹ پر ہوگا اور پاکستان کی کرکٹ پر ہو رہا ہے۔ اب میڈیا پر یہ رپورٹس چل رہی تھی کہ انہوں نے کچھ اپنی جو ہے وہ جیسے ایڈز وغیرہ کرتے ہیں، کچھ اپنی میڈیا کمپنیز بنائی ہیں جس کی وجہ سے پلیئرز کو وہاں انگیج کیا جاتا ہے، اور جس میں یہ پی سی بی کے عہدیدار اور انضمام الحق کی خود بھی ملوث ہیں، یعنی کہ کہنے پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ذکا اشرف کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا، اور وہ جو میسیجز گھوم رہے تھے، مختلف اسکرین شاٹس تھے سوشل میڈیا پر، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جب ان سے چیف سلیکٹر کو بلایا گیا کہ ذکا اشرف سے نے کہا کہ آ کر بتائیں کہ آخر کیا ہے، آپ پر کیوں الزامات لگ رہے ہیں، جس پر انضمام الحق نے ان کے پاس جانے کے بجائے ریزائن دیا، اور اس کے بعد بیان جاری کیا کہ مجھ پر اگر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ میں اپنے یہ جو عہدہ ہے اس سے الگ ہو جاؤں۔ چلے یہ بات تو الگ تھی، لیکن اس وقت ورلڈ کپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں چیف سلیکٹر آپ ہے، آپ نے لڑکے سلیکٹ کر کے بھیجے ہیں، اس میں بھی تو آپ اکاؤنٹیبل ہے نا، کہ آپ نے کن لڑکوں کو سلیکٹ کیا، جن کو آپ چھوڑ گئے ان کو کن ریزنز پر چھوڑ گئے۔ ہو سکتا ہے جن کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ اچھا پرفارم کر دیتے، کیونکہ ایک ورلڈ کپ کھیلنا کسی بھی پلیئر کے لیے اٹس لائک اے ڈریم کم ٹرو۔ ہر پلیئر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹرز ٹیم کے ساتھ ایسے کھیلے۔ یہ بھی کوئی سلوشن نہیں ہے کہ آپ کوئی ہلکا سا اگر کوئی اختلاف ہوا ہے یا کوئی بات ہوئی آپ ریزائن کر کے چلے جائیں، اور اتنے اہم موڈ پر، اتنے اہم ٹائم پر جب ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ٹیم کو ایک بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک ویسے ہی مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر آپ اس طرح اچانک سے یکدم ریزائن کرنا اور اس کے بعد چلے جانا، تو یہ تو آپ کا بہت ہی زیادہ ایک قسم کا غیر سنجیدہ میڈیا کمپنی بنانا، اس کو چلانا، مطلب آپ ایک پی سی بی کے عہدے پر ہیں، آپ چیف سلیکٹر ہیں، پوری قومی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خود ماشاءاللہ سے اتنے مایہ ناز بیٹسمین ہیں، لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک میڈیا کمپنی بنائی ہوئی تھی، ایک پی آر ایجنسی تھی جو کہ یہ سارے کام کر رہی تھی، تو اس پر آپ صرف سے آنسر مانگا تھا یس اور نو، اس میں آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کے جو انفلوئنسرز ہیں، جو باقی ٹیم ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ بینگ اے چیئرمین پی سی بی، ان کا یہ رائٹ تھا نا کہ وہ ان کو طلب کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور انضمام الحق چیف سلیکٹر ہیں، تو آپ کا یہ کام تھا بات کرتے آ کے، اچانک سے ایک کیوس پیدا ہوتا ہے، ایک انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح اس کا سارا جو امپیکٹ ہے نا وہ ہماری کرکٹ پر پڑتا ہے، پلیئرز پر پڑتا ہے۔ پڑ رہا ہے نا، آپ پلیئرز کی پرفارمنس دیکھ لیں، یہ تو اب میچ میں پتہ چلے گا کہ کیا کرتے ہیں ہمارے کرکٹرز۔ ویسے تو ابھی سیمی فائنل میں جانے والے کوئی راستے تو ہے نہیں ہمارے، لیکن آج کے پروگرام پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کوئی رن ریٹ ایسا ہو جائے، دوسری ٹیمز کو اتنی شکست ہو جائے بڑے مارجن سے، اور ہماری ٹیم جو ہے اب بڑے مارجن سے جیت جائے، تو پھر کوئی نہ کوئی میریکل ہو سکتا ہے، ادروائز حالات تو بہت نازک ہیں۔